السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی ایپیسوڈ نمبر 65۔ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور قسط ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو قسط کیسی لگی، اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار پلیز کیا کریں۔ اور جو لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے اور نہ ہی کمنٹ کرتے ہیں، نہ ہی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں لیکن پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہ صحیح کم از کم کمنٹ ضرور کر دیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کہاں آپ کو ناول اچھا لگ رہا ہے اور کہاں نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ اور میں جہاں آپ کو ناول اچھا نہیں لگتا، میں بھرپور کوشش کرتی ہوں کہ میں ناول کو وہاں سے بہترین کروں۔ اور یہ آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا کہ میں آپ سب کے کمنٹس پر غور بھی کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں ویسا لکھوں، آپ لوگ کی پسند کے مطابق لکھوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا لکھا ہوا ریڈرز کو ضرور پسند آئے، یعنی کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے۔ تو بنا دیری کے چلیے پڑھتے ہیں قسط۔ 10 دن بعد ملک ویلا میں آئزل کا معاملہ ایک بار پھر حل ہو چکا تھا اور آئزل نے ان سب کو معاف بھی کر دیا تھا۔ تبھی اب ان کا ارادہ کوئی اچھا سا دن دیکھتے آئزل کی رخصتی کے ساتھ ساتھ شکر کا ولیمہ کرنے کا بھی تھا، جس پر بازل نے بھی رخصتی کا شور مچایا ہوا تھا، لیکن اس کی فی الحال تو کوئی نہ سن رہا تھا۔ امائل کے حوالے سے ملک ویلا کے ہاتھ بن چکے تھے، خاص کر وجدان پر پولیس کڑی نظر رکھ رہی تھی، جس کے باعث وہ امائل کو بچانے کے لیے کچھ نہ کر پا رہا تھا، اور یہی امائل چاہتی تھی کہ وجدان ایک بار اس کے راستے میں نہ آئے۔ وجدان اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن امائل کی نظر میں وہ اس کی معلومات پولیس تک پہنچانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے امائل نے اتنا بڑا کھیل کھیلا اور کامیاب بھی رہی۔ مشل، جو آئزل کے کمرے سے نکلتی ہاتھ میں شوز کا ڈبہ تھامے مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ اچانک سے اس کے سامنے بازل آیا۔ اگر وہ بروقت نہ رکتی تو سیدھا اس سے ٹکر ہوتی۔ بڑا مسکرایا جا رہا ہے، خیر تو ہے منکوہا میری؟ بازل اس کے دونوں اطراف کندھوں پر اپنے دونوں بازو ٹکائے پوچھنے لگا، جس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بس ویسے ہی دل خوش ہے۔ ہاں خوش تو ہوگا ہی، کیونکہ ہماری بھی تو رخصتی ہونے والی ہے، بازل نے شرارت سے کہا تو مشل کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اسے گھورا۔ جی نہیں، تیز مت بنے زیادہ، مجھے پتہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے۔ مشل کے اترا کر کہنے پر وہ ہنسا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود ڈبہ دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ڈبے کی جانب اشارہ کیا تو مشل نے سر جھکائے اس ڈبے کو دیکھا اور مسکرائی۔ یہ آئزل کی شوز ہے، مجھے میری دوست کی طرف جانا ہے آج، تو یہ میرے ڈریس کے ساتھ میچ ہے۔ مشل نے تفصیلاً اسے بتایا تو بازل نے ہم کہتے اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھا۔ اب آپ کا ہو گیا ہو تو میں جاؤں، مجھے ریڈی بھی ہونا ہے، مشل اسے خود کو یوں تکتا پا کر بولی تھی۔ نہیں، وہ یک لفظی جواب دیے اسے ویسے ہی اس کے کندھوں پر موجود بازو کو آگے کو جھٹکا دیے قریب کھینچے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اس اچانک افتاد پر مشل بوکھلائی، ہاتھ میں موجود ڈبہ زمین بوس ہوا تھا۔ بازل دور ہٹے۔ مشل ہوش میں آئے اسے دور کرنے کی کوشش کرتے بولی، لیکن بے سدھ، وہ تو بس اسے خود میں بھینچے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ مشل کے منمنانے پر وہ ویسے ہی اسے سینے سے لگائے پیچھے کو قدم لیے اپنے کمرے میں لے گیا تھا، جبکہ مشل کی مزاحمت کا اس پر رتی برابر فرق نہ پڑ رہا تھا، جو اس کی پشت پر ناخن گاڑتے اسے دور کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اب آ گئے کمرے میں، وہ اسے ذرا سا خود سے الگ کیے شوخ لہجے میں بولا۔ اس سے پہلے وہ مزاحمت میں مزید کچھ بولتی، وہ اس کے لفظوں کو اپنی قید میں لیتے انہیں نکلنے سے پہلے ہی دبا گیا تھا، جبکہ مشل نے پہلے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا اور پھر بھرپور کوشش کیے اسے پیچھے کرنے لگی، لیکن وہ چوڑے سینے، باڈی شوڈی والا مرد، اور کہاں یہ چوہیا اسے انچ تک نہ ہلا سکی تھی۔ چند منٹ بعد بھی جب وہ ناکام رہی تو تھک ہار کر خود بھی اس کے گلے میں باہیں ڈالے آنکھوں کو موندا تھا۔ راشدہ بھی، یہ ڈبہ کس کا گرا پڑا ہے؟ تعبیر کی اس آواز پر وہ دونوں ہوش میں آئے اور بازل نے اسے فوراً خود سے دور کیا تھا۔ مشل نے خفگی سے اسے دیکھا اور پھر چند گہرے سانس لیتی خود کی سانس ہموار کیے کمرے سے نکلتی تعبیر کو دیکھا، جو اس ڈبے سے
جو اس کمرے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس ڈبے کو ہاتھ میں تھامے سے کھولے اس میں سے شوز نکالتی چیک کر رہی تھی۔ میری ہے چھوٹی ماما، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کیے اٹکتے ہوئے تعبیر سے بولی تو اس نے سر اٹھائے مشل کو دیکھا اور پھر بازل کو جو کمرے سے نکلتا مشل کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ تو یہ ایسے نیچے کیوں یہاں پھینکا ہوا ہے؟ تعبیر نے واپس وہ شوز ڈبے میں رکھتے اس کی جانب وہ ڈبہ بڑھائے کہا۔ میں نے آئزل سے لی ہے اور میں اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی، پر رستے میں بازل آ گئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ پھر اس سے پہلے وہ سپیڈ سے بولتی اپنی بات مکمل کرتی کہ بازل کے کوہنی مارنے پر وہ خاموشی سے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، پر اس کی خفگی بھری نگاہ دیکھے زبان فوراً دانتوں تلے دبائی اور پھر تعبیر کو دیکھا جو خود بھی گڑبڑائی سی سر اس بات میں ہلائے آئزل کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ مشل نے گردن موڑے بازل کو دیکھا جو ابھی بھی خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز کہیں کی، بازل منہ پھیلائے اسے کہتا مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ مشل بھی سر پر ہاتھ مارتے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ سکر نظر دروازے کی جانب مرکوز کیے چلنے کرنے میں مصروف تھا۔ یہ آئین عورت کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کون سا جادو ہو گیا ہے اس پر جو بھاؤ تک نہیں دے رہی۔ واٹ یو مین بھاؤ؟ سکر کتا تھوڑی ہوں میں، کیا واہیات باتیں کرتے ہو؟ وہ خود سے بڑبڑاتا خود ہی اپنی بات کو نفی بھی کر رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک اسے 10-11 دن ہو گئے تھے ایسے ہی خیالوں میں خود سے کڑتے ہوئے۔ شاید اس کے سر پر چوٹ آ گئی ہو، واللہ کہیں اس کی مجھ سے محبت تو ختم نہیں ہو گئی۔ وہ بولتے بولتے رکا، چہرے پر تفکر کے اثرات نمودار ہوئے۔ کچھ دیر پہلے ریان بھی بک کر گیا ہے کہ جتنا میں نے اسے ذلیل کیا ہے اس کا یوں منہ پھیرنا بنتا ہے۔ ارے پاگل ہے سکر، ریان کی بات پہ کیوں یقین کر رہا ہے؟ ریان بھلا کس کھیت کی مولی ہے؟ سکر تکیہ اٹھائے اپنے سینے پر رکھے خود کو ہی جھوٹی تسلی دے رہا تھا۔ اگر وہ ایسا کر بھی رہی ہے تو کرنے دو۔ سکر ذوحان مصطفیٰ کو فرق نہیں پڑتا، وہ ایک ادا سے بولتے آنکھیں موند گیا تھا۔ نہیں یار، پڑ رہا ہے فرق۔ کچھ توقف کے بعد وہ آنکھیں کھولے رونی شکل بنائے بولتا سینے پر رکھا تکیہ اپنے منہ پر رکھ گیا تھا۔ ضرور کچھ ہوا ہے، ورنہ میں اس کو کچھ بھی کہہ دوں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی۔ وہ مجھ سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ وہ مجھ سے عشق کرتی ہے۔ وہ کوہنی کے بل ذرا سا اٹھے، تھوڑا مڑتے شیشے میں اپنا عکس دیکھے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بڑے مان سے بولا تھا۔ لیکن ایک شخص کو بار بار ذلیل کیا جائے تو وہ کتنی ہی زیادہ محبت کیوں نہ کرتا ہو، دل برا تو ہوتا ہی ہے۔ شیشے میں نظر آتا اس کا عکس بولا تھا۔ منہ بند رکھو، وہ مجھے دیوانوں کی طرح چاہتی ہے، میں اس کی جان نکال دوں گا اگر اس نے مجھے چاہنا چھوڑا تو۔ وہ شیشے کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے بولا، واپس سیدھا بیڈ پر لیٹا تھا۔ دماغ میں ریان کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ وہ اس پر کتنی بار ہاتھ اٹھا چکا تھا اور کتنی ہی بار ذلیل کر چکا تھا جس کا تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کتنی ہی بار اپنی انا و غرور میں وہ اسے اپنے قدموں تلے رون چکا تھا، اور اس دن تو حد کر دی، ریان کے سامنے بڑے فخر سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دی، یہ سوچے بنا کہ وہ اس کی ہی عزت تھی۔ اس کا اسے اگنور کرنا بنتا تھا، اس سے دور رہنا بنتا تھا، یہ گواہی اس کے دل نے دی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ یشمل کمرے کا دروازہ کھولے کمرے میں داخل ہوئی تو نظر سامنے بیڈ پر لیٹے سکر پر گئی جو دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ یشمل ایک نظر اسے دیکھے سر سے دوپٹہ اتارے صوفے پر پھینکتے اپنے کھلے بال سمیٹنے لگی۔ سکر نے سر کے نیچے ہاتھ رکھے فرصت سے اس کا جائزہ لیا جو بلو ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور نیچے بلو ہی کیپری پہنے تھکا سا گلابی چہرہ لیے اس کے دل کی بیٹ مس کرنے کو کافی تھا۔ کہاں تھی؟ شاید وہ بات کا آغاز کرنا چاہتا تھا تبھی اس کی غیر حاضری کا سبب پوچھ بیٹھا۔ نیچے تھی، وہ اتنا بولتی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ سکر نے کوہنی کے بل ذرا اونچا ہوتے دلچسپی سے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کی گردن پر گردش کرتے اس کے ہاتھ کے ساتھ سکر کی نظریں بھی گردش کر رہی تھیں۔ ادھر آؤ ذرا، اس کے حکم پر یشمل کا گردن پر گردش کرتا ہاتھ تھما اور اس نے آنکھیں کھولے اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح دلچسپی تھی پر اسے اپنا وہم سمجھتی اگنور کیے دوبارہ سے آنکھیں موندی تھی۔ یشمل یہاں آؤ، وہ اب کے چباتے ہوئے بولا تو وہ صوفے سے اٹھی اور اس کے قریب آئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ہاتھ بڑھائے اس کی کلائی تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے اسے بیڈ پر اپنے قریب بٹھا چکا تھا، پھر خود بھی سیدھا ہو کر بیٹھا جس کے باعث دونوں میں فاصلہ بہت کم ہوا تھا۔ مجھے دراصل کچھ کہنا تھا۔
سکر نے سر کھجائے کہا اور پھر یشمل کو دیکھا جو مکمل اس کی جانب متوجہ تھی۔ وہ کہنا یہ تھا کہ سکر بولتے بولتے رکا۔ سوری، محض یہ ایک لفظ بولتے سکر نے گہرا سانس بھرا جیسے بہت بڑی جنگ فتح کی ہو، پھر یشمل کی جانب نظر کرم کی۔ کیا ایسے تو مت دیکھو اب، سکر اسے خود کو یوں تکتا پا کر بولا تو اس نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ریان سکر سے مل کر کمرے سے گیا تھا۔ یقیناً اس نے ہی تھوڑی غیرت دلائی تھی سکر کو، تبھی اسے اب سوری کا دورہ پڑا تھا۔ کیا بولا ہے تم نے؟ یشمل شاید دوبارہ اس سے یہ لفظ سننا چاہتی تھی جس کا مزہ وہ پہلے غیر متوقع طور پر سن کر نہ لے سکی تھی۔ وہ یہیں اس سے کروانا چاہتی تھی، اسے احساس دلانا چاہتی تھی اپنی موجودگی کا احساس، اپنی محبت، اپنی عزت، ہر چیز کا احساس۔ میں نے ایک بار ہی کہنا تھا بس، سکر سے گھورتے ہوئے بولا جیسے اس کا ارادہ بھانپ گیا ہو، جبکہ یشمل بنا کچھ بولے اس کے پاس سے اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے سکر نے اس کی کلائی جو اس کے ہاتھ میں پہلے ہی موجود تھی اسے کھینچتے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ ہمارے بیچ جو بھی تھا یا ہے، مجھے ریان کے سامنے ایسے وہ سب مطلب جو بھی ہے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سکر اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکے بنا سر پیر کے لاوارث سے الفاظ بولنے لگا جنہیں یشمل بخوبی سمجھ گئی تھی لیکن خاموش رہی۔ میں اس وقت باہر سے ہی تھوڑا بہت تپا آیا تھا اور تمہیں سگریٹ کے ساتھ یوں محبت کرتے دیکھ میرا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا، اور بس تمہیں پتہ ہے غصے میں مجھے اختیار نہیں رہ جاتا۔ وہ لمحے بھر کو رکا اور اس کی بڑھتی دھڑکنوں کو اپنے کانوں میں گونجتے محسوس کیا۔ ریان کو بھی اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر وہ آ بھی گیا تھا تو مجھے ہمارا پرسنل میٹر اس کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ سکر کا اس کی کلائی پر دھرا ہاتھ اب اس کی کمر پر آ ٹھہرا تھا۔ سوری، میں ضرورت سے زیادہ ہی ریئیکٹ کر جاتا ہوں، پر جب مجھے وہ بھیانک رات یاد آتی ہے تو میرا ضبط جواب دینے لگتا ہے۔ وہ رات میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتا جہاں سکر کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی، وہیں یشمل نے لب کچائے پلکوں کی باڑ گرائی تھی۔ سکر نے اس کی کچاتے لبوں اور پھر اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتے دوسرے ہاتھ سے تھوڑی سے اس کا چہرہ تھامے تھوڑا اور اٹھایا تھا۔ میں نے بارہا تمہارے غرور کی دھجیاں اڑائی، پر کمال حوصلہ ہے تمہارا جو میرے اس قدر توہین کرنے پر بھی برداشت کر جاتی ہو۔ ایسی محبت کرنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ آخر میں وہ شوق ہوا تو یشمل نے پلکوں کی جھالر اٹھائے اسے دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں برسی شوخی دیکھے اس نے کندھے اچکائے۔ لگتا ہے ریان نے ذرا زیادہ ہی غیرت دلا دی ہے تمہیں، یشمل شرارت امیز لہجے میں بولتی نچلا لب دانتوں میں دبا گئی تھی جیسے مسکراہٹ روکنا چاہتی ہو۔ اس کی شرارت پر سکر نے منہ بنائے پہلے اس کی خفگی سے دیکھا اور پھر خود ہنسا تھا، اور ہنستے ہوئے ہاتھ کا مکہ بنائے دھیرے سے اس کے ماتھے پر مارا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم جانتی ہو نا، کوئی سکر کی مرضی کے بنا اس سے بات نہیں کر سکتا، غیرت دلانا تو دور کی بات۔ اس کے انداز میں یشمل نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن آنکھوں میں شرارت مزید ابھری۔ تم جتنا بھی انکار کرو ایسا ہی ہے، ریان تم سے چھوٹا صحیح پر عقل میں تم سے بہت بڑا ہے۔ اچھا بس بھی، اتنا بھی وہ کوئی عقل مند نہیں، اور جو تھوڑی بہت ہے میری بدولت ہے۔ اسے یوں شیخی بکھیرتے دیکھ اس نے آنکھیں گھمائی۔ اگر تمہارے یہ سوری ووری ہو گیا ہو تو میں جاؤں؟ اس کی بات پر سکر خاموش رہا، دل میں درد سا ہوا۔ وہ اس کے سوری کو بھی باتوں ہی باتوں میں اگنور کر چکی تھی، جبکہ وہ اسے خاموش پاتی فوراً سے وہاں سے اٹھی تھی، کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات وہ بخوبی سمجھ گئی تھی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا نرم پڑنے کا۔ اچھا، آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کچھ ایپیسوڈ سے میں ہمیشہ آپ کو درمیان میں ایسے ٹوک دیتی ہوں، تو میں لیکن یہ کہوں گی کہ پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، جہاں سے آپ کو برا لگے کھل کر تنقید کیا کریں، مجھے بالکل برا نہیں لگے گا۔ رائٹر ایسے ہی، مطلب میں اتنی کوئی ٹاپ کی بڑی رائٹر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اپنی غلطیوں سے ہی سیکھوں گی، آپ لوگوں کے بتانے سے ہی سیکھوں گی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کی پسند کا لکھوں، تو آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کی قسط بھی رومانٹک ہے، آگے بھی آئزل کا سین آئے گا وہ رومانٹک ہے، اس کے علاوہ کل کی قسط ریان اور امائل کی اسپیشل ہونے والی ہے، تو سوچ لیں اسپیشل میں کیا ہوتا ہے، رومانٹک ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ پرسوں کی بجائے کل ہی قسط چاہتے ہیں تو پھر اچھے سے کمنٹ کریں، کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا۔ میں اتنی لمبی قسط دیکھتی ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی قسط ہے،
اور لیکن آپ لوگ تو چھوٹا سا کمنٹ بھی نہیں کرتے، جبکہ میری اتنی لمبی کس کو بھی آپ چھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر لمبا سا کمنٹ کر کے مجھے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کر دیں گے تو میرا بھی دل خوش ہو جائے گا، اور میں بھی آپ کو جلدی جلدی دینے کی کوشش کروں گی۔ اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ نہیں، ایک کا ہی کمنٹ تھا کہ میں ناول رو رو کے دے رہی ہوں، تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں میری مصروفیات سے میں بہت کوشش کر رہی ہوں لیکن نکل نہیں پا رہی، اوپر سے فائنل قریب ہے، اور میں یہ بھی کوشش کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے اسے ختم کروں۔ ناول بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے، 65 ایک ساتھ ہو چکی ہیں، پہلے 2 سیزن اتنے ایک ساتھ تک کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ بس میں کوشش کر رہی ہوں کہ دوں، تو میں پھر سے باتوں میں شروع ہو گئی۔ اب چلیں پھر بنا دیری کے پڑھتے ہیں آگے، اینڈ معذرت، چلے پڑھتے ہیں۔ ریان سکر کی کلاس لینے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور کچھ سوچتے امائل کو کال ملائی۔ فون فوراً سے اٹھا لیا گیا تھا، لیکن آگے سے ہمیشہ کی طرح مصروف سی آواز میں ہیلو گونجا تھا۔ امائل، کیا آپ رات میں فری ہوں گی؟ سلام اور اس کا حال وغیرہ پوچھنے کے بعد ریان مدعے کی بات پر آیا۔ کیوں؟ رات کو آپ میرے ساتھ ڈنر کریں گی؟ ریان نے اپنی ایکسائٹمنٹ چھپانے کی کوشش کرتے پوچھا۔ وہ تو کل رات بھی کیا تھا ہم نے۔ امائل کی آواز اسے ذرا دور سے آتی سنائی دی، جیسے اس نے فون سپیکر پر رکھا ہو۔ آج اسپیشل ڈنر؟ اسپیشل یا رومانٹک؟ امائل کی سیدھی بات پر وہ گڑبڑایا تھا۔ اس کا کسی رومانٹک ڈنر کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک سرپرائز اسے دینا چاہتا تھا۔ ڈنر، اسپیشل ڈنر، ریان آہستہ آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے پھر بتا دینا، ابھی کام میں مصروف ہوں۔ ریان نے مسکراتے فون کان سے ہٹایا تھا کیونکہ دوسری جانب سے وہ اپنی سنائے فون کاٹ چکی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا جہاں 10 بج چکے تھے۔ وہ خوشی خوشی بیڈ پر دھڑم سے گرا تھا۔ آج وہ امائل کے ساتھ یادگار پل گزارنا چاہتا تھا، لیکن اس کا ارادہ کسی بھی قسم کی چھچوری حرکت کا نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی ضرور تھی، لیکن ریان نے اسے اس کی اجازت کے بنا ہاتھ تک نہ پکڑا تھا، کیونکہ ریان ذہان مصطفیٰ کے بڑھتے عشق اور سینے میں دھڑکتے قلب کے لیے دیدار امائل ہی کافی تھا۔ آئزل پیپر دے کر فری ہوئی اور باہر آئی تو اس نے سب سے پہلے بیگ کھولے، اس میں سے فون نکالے، فون چیک کیا تھا جہاں دائم کی کافی میسیجز تھے۔ وہ پیپر ختم ہونے کے بعد اسے اپنے آفس بلا رہا تھا۔ آئزل نرم مسکراہٹ کے ساتھ فون بیگ میں رکھتی، کچھ کھانے کا بعد میں سوچتی، قدموں کو اس کے آفس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس نے آفس کے پاس پہنچے دروازہ کھولنا چاہا لیکن پھر رکی اور کچھ سوچتے دروازہ بجایا تھا۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ اندر داخل ہوئی جہاں صرف دائم موجود تھا، جو دروازے کی جانب ہی متوجہ تھا۔ اسے دیکھے دائم نے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ دروازہ بند کرتے اس کے پاس آ چکی تھی۔ آپ کے میسیجز دیکھے تو سیدھا یہیں آ گئی۔ آئزل اس سے فاصلے پر کھڑی ہوتی آہستگی سے بولی۔ کیسا ہوا پیپر؟ وہ مزید ایک قدم اس کے قریب لیے جھک کر اس کی شفاف پیشانی پر مہر ضبط کیے اس سے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا ہو گیا، آئزل نے پلکوں کی جھالر گرائے پہلے سے بھی زیادہ آہستہ آواز میں بولی تھی۔ بیٹھے۔ دائم چند پل اس کے چہرے کے تمام نقوش پر نظر ثانی کرنے کے بعد اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور پھر دوسری جانب آئے، ٹیبل دراز کے نیچے بنے کھانے کے پٹ کھولے، اندر سے کوئی شاپر نکالا اور واپس اس کی جانب آئے، کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آئزل خاموشی سے اس کی تمام حرکات دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے شاپر سے برگر نکالے، اس کا اوپر سے تھوڑا ریپر اتارتے اس کی جانب بڑھایا جسے اس نے فوراً سے تھاما تھا۔ پھر اندر سے کولڈ ڈرنک بھی نکالتے اسے کھولے اپنے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا۔ میری زوجہ کو بھوک لگی ہوگی، مجھے معلوم تھا، کیونکہ زوجہ محترمہ صبح گھر سے ناشتہ بھی کر کے نہیں آئی۔ ویری بیڈ، پہلے بولتے آخر میں ناراضگی سے اسے دیکھا، جو لب کچائے اسے دیکھنے لگی، جس نے اس کی جانب کولڈ ڈرنک بڑھائی تھی جسے اس نے فوراً تھامے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ دائم نے اس کے لبوں سے لگی اس بوتل کو دیکھا اور پھر نظر بھٹک کر نیچے اس کی شہرک پر ٹھہری۔ اس نے بے اختیار ٹھنڈی آہ بھری اور بمشکل ضبط کیے اس کی شہرک سے نظریں ہٹائے چہرہ جھکایا تھا۔ اس نے کولڈ ڈرنک پیتے واپس ٹیبل پر رکھی تھی، پھر وہ برگر کی بائٹ لیتی دوبارہ سے کولڈ ڈرنک اٹھاتے منہ سے لگا چکی تھی۔ دائم کی نظر بھٹک کر پھر اس کی شہرک پر گئی تو کھڑا ہوئے اس کی کرسی کی دونوں باہنیوں پر ہاتھ ٹکائے اس کی شہرک پر جھک گیا تھا، جبکہ اس کی اس اچانک حرکت پر آئزل کی کولڈ ڈرنک باہر آتے آتے بچی تھی۔ دائم چند پل وہاں لمس چھوڑنے کے بعد سر اٹھائے اس کے چہرے کو دیکھا، جو کولڈ ڈرنک کی بوتل منہ سے ہٹائے اپنے بے حد قریب موجود اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ دائم نے نظریں ذرا نیچے کیے اس کی پھولی پھولی گالوں کو دیکھا، مطلب اس کی شہرک پر جھکنے سے جو اس کے منہ میں بوتل تھی وہ ابھی بھی منہ میں ہی ہے، اس نے اس بوتل کو اپنے حلق سے نہ اتارا تھا۔ اور یہاں دائم کا ضبط جواب دے گیا تھا۔
پھر وہی ہوا جس پر وہ کب سے بند باندھے بیٹھا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے جھکا تھا اور اس قدر شدت سے جھکا کہ آئزل کے ہاتھ سے کولڈ ڈرنک زمین پر گری تھی، جبکہ وہ آنکھیں موندے بنا جگہ کی پرواہ کیے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا کہ اپنی گردن پر لگتے ناخنوں پر وہ ہوش میں آیا اور اگلے ہی سیکنڈ وہ پیچھے ہوئے سے دیکھا جو خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دائم نے مسکراہٹ دبائے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے لبوں پر رگڑا تھا۔ حسین بیوی، میں پیپر لینے جا رہا ہوں، آپ آرام سے پیٹ بھرے اس میں جو چاہیں نکال کر کھا لیں، سب آپ کے لیے ہے۔ وہ اس کے ساکت وجود اور نگاہوں سے خود کو یوں تکتے پاتے دیکھ مسکراہٹ دبائے شاپر اس کی گود میں رکھتے بولا، جس میں کولڈ ڈرنک، سینڈوچ، رول وغیرہ تھے۔ وہ ٹیبل سے ریڈ پوائنٹر اٹھائے اس کی گال تھپتھپائے سیٹی بجاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آئزل دروازے کو گھورے پھر فرش پر بکھری اس کولڈ ڈرنک کو گھورا۔ پھر چند ہی منٹوں میں وہ سنبھلتی شاپر سے ایک اور بوتل کی کین نکال چکی تھی اور وہ واپس سے کھانے کا کام سر انجام دینے لگی۔ کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ جتنا میں نے اوپر درمیان میں آپ لوگ کو ٹوک دیا تھا پڑھتے ہوئے اور جتنا میں نے تب چبڑ کر لی تھی، مجھے لگتا ہے ابھی مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور 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 کیجیے گا۔ اور اگر اندر سے میرے الفاظوں کو کیا ہو جائے، وہ ہو جائے مسٹیک ہو جائے میرے الفاظوں کی، یعنی کہ میں کچھ الفاظ غلط بول دوں، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ کو میری آواز اچھی نہ لگے، چونکہ مجھے بھی اچھی نہیں لگتی، پھر بھی اللہ سے توبہ، کہیں اللہ کو برا ہی نہ لگ جائے، لیکن پھر بھی آپ کو اگر اچھی نہ لگے تو آپ لوگ میوٹ کر کے یا والیوم بند کر کے خود پڑھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ آپ لوگ میری آواز کو اگنور کریں گے۔ اٹس اوکے، کوئی بڑی بات نہیں اس میں۔ اور کیا بولوں، اور کیا بولنا ہے، خیر کچھ بھی نہیں بولنا۔ اور دعا کریں، بس ہاں دعا کریں، ایک تو میرے پیپرز اچھے ہو جائیں، دوسرا میرا مڈ کا رزلٹ آنے والا ہے 3 جولائی یا 5 جولائی کو، وہ اچھا رزلٹ آ جائے، اور اس کے علاوہ میں ناول جلدی لکھ کے آپ کو دے دوں۔ وہ ایک ریڈر کا وہ جو تھا نا متھے مارنے والا، وہ نہیں میں نے اب دوبارہ کہنا۔ خیر بہت باتیں کر لی میں نے، تو انشاءاللہ نیکسٹ کس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔